ایک عام انسان سے جادوگر بننے تک کا سفر کیسا ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ایک جادوگر بننے کے لیے انسان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک جادوگر کون سے ایسے غلیظ کام کرتا ہے جس سے شیطان بھی اس کی مدد کرنے لگتا ہے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میرا نام ہے عمر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عمر ڈسکور ٹی وی۔ معزز دوستو، شیطان کا تقرب حاصل کرنے اور اس کو راضی کرنے کے لیے جادوگروں کے پاس مختلف قسم کے طریقے اور وسائل ہوتے ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے انسان کا دل و دماغ اور سارا بدن کانپ جائے، مگر آپ کو یہ سب کچھ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ عامل جادوگر کس طریقے سے شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ معزز دوستو، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے اور دل کام اٹھے گا کہ بعض جادوگر اپنے گندے اور غلیظ مقاصد کے لیے قرآن مجید کو اپنے پاؤں سے باندھ کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بعض قرآن کریم کی آیات کو گندگی سے لکھتے ہیں اور بعض حیض کے خون سے لکھتے ہیں، اور بعض جادوگر قرآنی آیات کو پاؤں کے نچلے حصے پر لکھتے ہیں۔ کچھ جادوگر سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، کچھ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ جادوگر ہمیشہ حالت جنابت میں رہتے ہیں۔ کچھ شیطان کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ کا نام لیے بغیر، اور پھر اس ذبح شدہ جانور کو کسی ایسی جگہ پر پھینک دیتے ہیں جہاں پر شیطان حکم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض جادوگر ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ معزز دوستو، یہ سن کر تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ بعض جادوگروں کو اپنی ماں سے زنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ کو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ایسے الفاظ لکھنے پڑتے ہیں جن میں کفریہ معنی پایا جاتا ہو۔ اس سب سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے شیطان انسان سے کفریہ کام کرواتا ہے اور پھر جواباً اس کی مدد میں حرام کام کرتا ہے۔ جادوگر جتنا بڑا کفریہ کام کر کے شیطان کو خوش کرے گا، شیطان بھی اس کی اتنی ہی مدد کرے گا اور جادوگر کے مطالبات کو اتنی ہی جلدی پورا کرے گا۔ جب جادوگر شیطان کے بتائے ہوئے کاموں میں ذرا سی بھی کوتاہی یا کمی کرے گا تو شیطان بھی اپنی خدمت کو روک دے گا۔ جادوگر اور شیطان ایسے ساتھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر چلتے ہیں۔ جب آپ کسی جادوگر کو دیکھیں گے تو آپ کو ہماری باتیں درست معلوم ہوں گی، کیونکہ ان کے چہروں پر کفر کا اندھیرا اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ معزز دوستو، اگر جدید سائنس کے بارے میں بات کی جائے کہ جادو ہمارے ذہنوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے اور کیا کیا نقصان دیتا ہے، تو سائنس کے مطابق ذہن میں آنے والے خیالات اور دماغ میں موجود اربوں نیورون کے درمیان رد و بدل کا عکس ہیں۔ شیاطین جب ہمارے ذہن کی توانائی کی لہروں پر اثر انداز ہوتے ہیں تو ذہنی کشمکش، دباؤ، نفرت، حسد، غیبت، برائی اور دشمنی جیسے خیالات جنم لینے لگتے ہیں۔ اس عمل کی مثال کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے ریڈیو پر آپ ایک دلچسپ آواز کو سن رہے ہیں اور اچانک بادلوں میں بجلی چمکنے لگے یا گھر کی تاروں میں اچانک معمولی سا شعلہ پیدا ہو جائے تو اس کے اثرات سے ریڈیو میں شور پیدا ہونے لگتا ہے، اور اسی طرح شیاطین اپنے شور سے ہمارے ذہن کے برقی نظام کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں، جسے ہم وسوسے یا برے خیالات کا نام دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان مضبوط اعصاب کا مالک ہو اور نیت کر لے کہ وہ اپنے ذہن پر شیطانی اثرات کو غالب نہیں آنے دے گا تو پھر شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنات اور شیاطین عموماً کمزور ارادے والوں یا ان پر جو خود شیطانی خیالات کی آبیاری کرتے ہیں زیادہ تر ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ معزز دوستو، اللہ پاک ہمیں ایسے غلیظ اور لعنتی لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ان بدکردار لوگوں کے شر سے بچائے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق جو کہ اللہ اور اس کے پیارے نبی نے ہمیں دی ہیں اس پر عمل کرنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔